بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان بھٹی آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، شیر افضل صاحب کے پی کے میں بہت سے کنونشن کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، تو ان کی کچھ ویڈیو پیغام ان کے آ رہے ہیں، ویڈیو میسیجز آ رہے ہیں کہ وہ پولیس ان کے پیچھے پیچھے ہے، اور وہ پولیس سے چھپتے ہوئے جو ہے وہ کبھی کہاں چھپ رہے ہیں، کبھی کہیں چھپ رہے ہیں، کبھی بھاگ رہے ہیں، کبھی ان کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، ان کو گرفتار کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ تو عوام کے ذہنوں میں اب یہ ایک سوال جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا شیر افضل مروت صاحب 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے؟ کیا وہ 9 مئی کے جو واقع ہوئے ہیں ان میں ان کا کردار کوئی تھا؟ اگر ان کا کوئی کردار نہیں تھا تو پھر کیوں پولیس ان کے پیچھے ہے، کیوں ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ وہ تو ایک پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریہ ہے وہ لے کے، پیغام لے کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے الیکشن کا سماں ہے، ہر پارٹی جلسے کر رہی ہے، ہر پارٹی، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، وہ چاہے نون لیگ ہو، وہ چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہو، ہر پارٹی کا یہ حق ہے، آئینی حق ہے، وہ اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں، وہ عوام کے بیچ میں جانا ان کا آئینی حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا جو منشور ہے، جو اپنی پارٹی کا نظریہ ہے وہ عوام کے سامنے پیش کریں۔ لیکن جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں اس میں تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہر راستہ بند کر دیا گیا ہے، ہر راستہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال سے اس بات کا جو جواب ہے وہ ہر انسان کے، اس بات کا جو یہ بات جو سوال ہے ہر انسان کے ذہن میں ہے، اور ہر انسان اس کا جواب چاہتا ہے، عوام اس کا جواب چاہتی ہیں کہ کیوں صرف ایک پارٹی کو، ٹھیک ہے جو 9 مئی میں ملوث تھے، جو ان کے لیڈران تھے، جو ان میں ملوث تھے، سب کے کیسز چل رہے ہیں، عدالتوں میں ہیں، اور یہ تو کے پی کے میں تو عدالتی حکم کے ساتھ وہ یہ کر رہے ہیں، عدالت سے اجازت لینے کے بعد وہ یہ جو کنونشن ہے وہ منعقد کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو عوام کے ذہن میں جو گردش کر رہا ہے۔ تو یقیناً اس پہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ رول ادا کرنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن اس طریقے سے، اگر الیکشن کمیشن اپنا جو ہے وہ کردار ادا نہیں کرتی تو وہ بالکل باعث دکھیں گے، وہ بالکل جو ہے وہ ان کا کردار جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن کو سامنے آنا چاہیے، ان کو اپنا جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ندیم افضل چند صاحب جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے کل اپنی میٹنگ میں، اپنے حلقے میں انہوں نے ایک تقریر کرتے ہوئے ان سے یہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ نیب کی طرف سے نوٹسز بھیجے گئے جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس میں جا کے اپنا جو ہے جو بیان تھا وہ میں نے ریکارڈ کروا دیا ہے، لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں عدالت میں جا کر کوئی کسی کے خلاف گواہ بنوں گا تو یہ ممکن نہیں ہے، میں ایسا ہرگز کچھ نہیں کروں گا، اور یہ میں کبھی کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی گواہی نہیں دوں گا۔ اور انہوں نے تو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ لاڈلا پلس کا بھی جو ہے وہ نام دے دیا ہے کہ یہ لاڈلے نہیں، یہ لاڈلے پلس ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہمارے جو سینئر اینکر ہیں، وہ ہیں سینئر تجزیہ نگار ہیں، تو وہ نصرت جاوید، ان کا بیان آیا ہے کہ جب تک تحریک انصاف پوری طرح مینج نہیں ہوتی اس وقت تک ان کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ اگر ابھی آپ جو زمینی حقائق دیکھیں تو جو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ صورتحال ہے وہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ ان کی واضح نظر آ رہی ہے۔ تو جب تک ان کو مینیج نہیں کیا جاتا تب تک جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ان کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو اب دوسری جانب انہوں نے بھی مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ نئے لاڈلے کا جو ہے وہ نام دے دیا ہے،
تو لہٰذا یہ آج تک کی جو آپ کو موجودہ صورتحال تھی سیاسی، وہ اس سے آپ کو آگاہ کر دیا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو کچھ نئی خبروں کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.